آج ایران میں ایک شخص مرا تو میں کیا کہوں ان لوگوں کو؟ اس کی روح نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے غائبانہ، کوئی تاثرات جا کے لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کہتے ہیں ہم امت بنا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب حالت جنگ ہو تو ان سے صرف نظر کر دیا جاتا ہے کیا حالت جنگ ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ ان میں ہر وقت ان پر قائم رہنا ضروری ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چونکہ جنگ ہے لہذا بکریوں کی جگہ کتے کا گوشت کھا لو۔ تو دین کے اصول جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جامع ترمذی جلد نمبر 4، اس میں حدیث نمبر 3709 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جنازات رجل لیصلی علیہ، ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندے کا جنازہ لایا گیا، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی، تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اب ظاہر ہے کہ لایا اس لیے گیا کہ وہ مسلمان کہلواتا ہوگا، ورنہ کیوں لایا جاتا کہ اس کا جنازہ پڑھو۔ فلم یصلی علیہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی، حالانکہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا ہم، ایک ہیں امت کے نبی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، محبوب ان کے لیے دعا کرو، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ اب اللہ کا حکم بھی ہے، لیکن ادھر سرکار نے فرمایا میں نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا، میں نہیں دعا مانگوں گا۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیناک ترکت الصلاة علی احد قبل ھذا، آج تک آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان کہلوانے والے کو لایا گیا ہو اور آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہو۔ یعنی آپ جیسی رحیم و کریم ہستی، تو اس کا کیا جرم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان یبغض عثمانا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ پھر فرمایا فابغضہ اللہ، عثمان کی بغض کی وجہ سے رب نے اس کا بغض رکھ لیا ہے۔ آج ایران میں ایک شخص مرا تو میں کیا کہوں ان لوگوں کو؟ اس کی روح نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے غائبانہ، کوئی تاثرات جا کے لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کہتے ہیں ہم امت بنا رہے ہیں، ایک امت۔ تو سرکار سے بڑھ کے تم امت بنانے آ گئے۔ اس کی کتابیں دیکھو اس نے کیا کیا کہا خلفائے راشدین کو، حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سید عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، جن کو کہنے والے کافر کہہ رہے ہوں، اور تم صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہو کہ حالت جنگ ہے، آپ جو بھی کر لیں۔ سرکار سے زیادہ علم آ گیا تمہارے پاس۔ اس وقت ابھی تھوڑے تھے مسلمان، اس وقت بڑی ضرورت تھی، اس وقت یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ دیکھو نبی کا جو کلمہ پڑھے گی اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے۔ لیکن جن لوگوں نے ضروریات اسلام کو ٹھکرایا، سرکار نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی۔ اسلام میں دعا کی بھی شرطیں ہیں کہ کس کے لیے کرنی ہے۔ جو نماز میں تبرہ کریں تو کہتے ہیں تبرے کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں قبول ہوتی۔ باقاعدہ نماز میں ان کی موجود ہے، نماز کی نیٹ پر نماز میں آواز کے ساتھ وہ
شیخین کریمین پر، بلکہ ان کو بڑے دو بت کہتے ہیں وہ معاذ اللہ۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ ایسوں کو عالم کہا جائے، ایسوں کو لیڈر کہا جائے، ایسوں کو پیر کہا جائے۔ ہاں جنگ کا وقت ہے، جو بھی اسرائیل کو روڑا مارے گا ہمیں خوشی ہے، لیکن ہمارا صرف خاموش رہ جانا ہی قبول کر لو۔ تم آئے ہو ہیرو بنانے، اور ادھر اپنے رسول علیہ السلام سے نہیں پوچھا آج کیا پدی کا شوربہ۔ نابالغ خطیب اٹھتے ہیں، ہم امت بنا رہے ہیں، امت بنا رہے ہیں، امت بنا رہے ہیں۔ جو قبلے کی طرف منہ کرے وہ بھی امت، جو دوسری طرف منہ کرے وہ بھی امت، جو کپڑے پہن کے نماز پڑھے وہ بھی امت، جو اتار کے پڑھے وہ بھی امت۔ یہ کیسی تم امت بنا رہے ہو؟ اسلام ایسے غالب نہیں آئے گا کہ جن کے ذریعے سے ہم پر اسلام پہنچا ان کو بکواس کیے جا رہے ہو، اور تم بکواس کرنے والوں کو رہبر کہہ رہے ہو، اور اسلام غالب آ رہا۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں کوئی 2 لتیاں بھی مار دے تو ہم کہیں گے کہ تو نے بہت اچھا کیا۔ میں نے کہا وہ گدھا 2 لتیاں جو مارتا ایسے آگے بھی بڑھو۔ میں کہتا انہیں کتا بھون بھون کر دے تو ہم اس کتے کو بھی شاباش دیں گے، یہودیوں کو۔ لیکن یہ یاد رکھنا وہ جو کتا ان کو بھون بھون کر رہا ہے اس نے شام میں 30 لاکھ سنی قتل نہیں کیے ہوئے۔ جس گدھے کی دلتیوں کی بات کر رہے ہو وہ گدھا امی عائشہ کا گستاخ نہیں ہے، وہ تو گدھا، اور تم گستاخوں کو اس کے ساتھ ملا رہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ابھی پھر دیکھو کہ چلو ٹھیک ہے ہم خاموش رہے، چپ ہے، تو ادھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ لاہور چنگی امر سدھو کا ایک بھینسا ہے، جواد نقوی کہلاتا ہے، ہر وقت زبان پر وحدت امت وحدت امت وحدت امت۔ اب این ان دنوں میں خامنائی کے مرنے پر اس نے توہین رسالت بھی کی، توہین صحابہ بھی کی، جنگ احد کے ساتھ موجودہ جنگ کا تقابل کرتے ہوئے، کہ ادھر تو قیادت کی وفات کی خبر صرف پھیلی تھی تو سارے بھاگ گئے تھے معاذ اللہ، اور ادھر قیادت مر بھی گئی ہے تو کوئی نہیں بھاگا۔ کہاں خامنائی اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں یہ لوگ اور کہاں صدیق و عمر عثمان و علی۔